بسم اللہ الرحمن الرحیم وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ الحمد لله وكفى والصلاة والسلام على عباده الذين اصطفى خصوصا على أفضلهم وخاتم النبيين محمد الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم والذي أخرج الذين كفروا من أهل الكتاب من ديارهم لأول الحشر ما ظننتم أن يخرجوا وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا وقذف في قلوبهم الرعب يخربون بيوتهم بأيديهم وأيدي المؤمنين فاعتبروا يا أولي الأبصار صدق اللہ العظیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی يفقهوا قولی اللهم الهمني رشدی واعذنی من شرور نفسی اللهم ارنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وارنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه اللهم رب زدنی علما آمین یا رب العالمین۔ سورہ حشر کے بالکل آغاز میں یہود کے ایک قبیلے کا ذکر ہے کہ جسے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے عہد شکنی کی پاداش میں مدینہ سے باہر نکال دیا تھا۔ یہ اصل میں قبیلہ ہے بنو نذیر اور یہ واقعہ ہے صفر سن 4 ہجری کا۔ یہود کے جو 3 قبائل مدینہ میں آباد تھے آپ کو معلوم ہے، بنو قریظہ، بنو نذیر، بنو قینقاع۔ یہ کب سے آباد ہے اس کے بارے میں اختلاف ہے، لیکن زیادہ پختہ رائے یہ ہے کہ سن 70 عیسوی میں جب ٹائٹس نے حملہ کیا تھا، رومن جنرل ٹائٹس، اور فلسطین سے پھر یہودیوں کو اس نے تقریباً 1.5 لاکھ تو قتل کر دیے تھے، باقیوں کو نکال دیا تھا اور ساری دنیا میں منتشر ہو گئے تھے۔ تو اس وقت یہ 3 قبائل جو ہیں وہ یہاں آ کر آباد ہوئے، واللہ اعلم۔ بہرحال یہ بالکل اپنے لب و لہجے کے اعتبار سے، لباس کے اعتبار سے، کلچر کے اعتبار سے بہت حد تک عرب بن چکے تھے، اگرچہ جذب نہیں ہوئے پوری طرح، وہ ان کی اپنی حیثیت الگ جو ہے، اہل کتاب کی حیثیت ان کی برقرار تھی اس پورے عرصے میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے تو آپ نے نہایت حکمت کے ساتھ ان کے ساتھ معاہدے کیے، انہیں جکڑ لیا میثاق مدینہ میں، اور جس کی اہم ترین بات یہ تھی کہ یہاں ہم پیسفل انداز میں رہیں گے، اور اگر باہر سے کوئی دشمن حملہ آور ہوگا مدینے پر تو اس کا مقابلہ مل جل کر کیا جائے گا، اس کو ہم ایک کامن اینیمی تصور کریں گے چاہے کوئی بھی ہو، اور اہل مدینہ پھر اس کا دفاع کریں گے اکٹھے مجتمع ہو کر، جمع ہو کر۔ لیکن جیسے کہ آپ کو معلوم ہے یہود کی عادت عہد شکنی، عہد توڑ ڈالنا، تو وقتاً فوقتاً ان کا معاملہ ایسا رہا کہ انہوں نے وہ عہد جو کیا ہوا تھا اس کو کسی نہ کسی انداز سے توڑا۔ تو سب سے پہلے غزوہ بدر کے بعد تو بنو قینقاع کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جلا وطن کیا ان کی عہد شکنی کی پاداش میں۔ اس کے بعد سفر 4 غزوہ احد کے بعد، غزوہ احد میں چونکہ مقابلہ تھا مشرکین مکہ کے ساتھ، اور وہ چڑھ کر آئے تھے اور مدینہ کے بالکل سرحد تک پہنچ گئے تھے، مضافات میں احد کے مقام تک، تو معاہدے کی روح سے چاہیے یہ تھا کہ یہود بھی مل کر مقابلہ کرتے، لیکن انہوں نے اس وقت بھی عہد شکنی کی، اور بعد میں ایک موقع پر انہوں نے کوشش کی کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کسی بہانے سے اپنے اس قلعے میں بلا کر مذاکرات کے بہانے سے، اور اوپر سے جو ہے کوئی چھت پہ سے کوئی بھاری پتھر
ان کا پروگرام یہ تھا کہ جہاں حضور کھڑے ہوں گے صلی اللہ علیہ وسلم اوپر سے گرا دیں گے، اور گویا یہ قاتلانہ حملہ تھا جو انہوں نے پلان کیا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے یہاں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو باخبر کر دیا، چنانچہ آپ بر وقت وہاں پہنچنے کے بعد وہاں سے ہٹ آئے، انہیں ابھی موقع نہیں ملا تھا، لیکن پھر آپ نے ان کے خلاف ایکشن لیا، ان کے جو گڑیاں تھیں ان کا محاصرہ کیا جو قلعہ بند ہو جاتے تھے۔ ایک رائے کے مطابق کوئی 6 دن اور دوسری رائے کے مطابق 15 دن تک یہ محاصرہ رہا بنو نذیر کا، اور اس دوران یہ ہوا کہ ان کے دلوں میں اللہ نے ہیبت ڈال دی، انہوں نے ہتھیار پھینک دیے اس شرط پر کہ ہمیں ہمارا سامان یہاں سے لے جانے دیں، ہم مدینہ چھوڑ کے چلے جائیں گے، اسلحہ جو ہے وہ ساتھ نہیں لے جائیں گے، وہ آپ کے لیے چھوڑیں گے۔ عبداللہ ابن ابی کا کردار بھی اس وقت یہ سامنے آیا کہ اس نے ان کو تھپکی دی کہ تم لوگ جمع رہو، ہم تمہارے ساتھ ہیں، اگر مسلمان تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیں گے تو ہم تمہارے ساتھ ہو کر لڑیں گے ان سے، 2000 میرے ساتھ ہیں افراد اور ہم تمہارا ساتھ دیں گے اگر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہارے خلاف کوئی ایکشن لیا۔ تو یہ اس نے ان کو اطمینان دلایا تھا، لیکن یہ کہ بالآخر وہ بھی عہد شکن ثابت ہوا، اور اس کا جو یہ سارا اطمینان دلانا تھا یہ صرف ایک فریب تھا۔ تو یہ پورا معاملہ ہے جس کو اس سورہ مبارکہ میں یہاں پر زیر بحث لایا گیا، اور اس کے حوالے سے کئی اہم معاملات جو ہیں، مال غنیمت، مال فے، اس کی تقسیم، کون حقدار ہے، یہ بہت سے اصولی مباحث ہیں جو اس میں زیر بحث آئیں گے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض۔ اللہ ہی کی تسبیح بیان کرتی ہے ہر وہ شے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، وہو العزیز الحکیم، اور وہ العزیز ہے، زبردست غالب ہے، الحکیم ہے، حکمت والا ہے۔ هو الذی اخرج الذین کفروا من اہل الکتاب من دیارہم، وہی ہے جس نے نکال دیا تھا ان لوگوں کو جنہوں نے اہل کتاب میں سے کفر کیا ان کے گھروں سے، لأول الحشر، پہلی ہی بار اکٹھا کر کے، پہلے ہی حلے میں اللہ نے انہیں نکال باہر کیا۔ ما ظننتم ان یخرجوا، اے مسلمانوں تم یہ گمان نہیں کرتے تھے کہ وہ نکل جائیں گے، کیونکہ ان کے قلعے بڑے مضبوط اور اس میں سامان رسد و رسائل اور خورد و نوش کا سامان انہوں نے خوب ذخیرہ کیا ہوتا تھا، تو توقع نہیں تھی کہ اتنی جلدی ہتھیار ڈال دیں گے۔ وَظَنُّوا أَنَّهُمْ مَانِعَتُهُمْ حُصُونُهُمْ مِنَ اللَّهِ، اور خود وہ اہل کتاب جو تھے بنو نذیر، وہ یہ سمجھتے تھے کہ انہیں ان کے یہ مضبوط قلعے اللہ سے بچا لیں گے۔ فَآتَاهُمُ اللَّهُ مِنْ حَيْثُ لَمْ يَحْتَسِبُوا، تو اللہ تعالیٰ ان پر وہاں سے پہنچا جہاں سے انہیں گمان تک نہیں تھا۔ وَقَذَفَ فِي قُلُوبِهِمُ الرُّعْبَ، اور اس نے ان کے دلوں میں ہیبت ڈال دی، رعب اور ہیبت اور دھاک بٹھا دی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر اندر سے شیکی ہو گئے تو پھر یہ قلعے بھی بیکار ہیں اور سب اسلحہ بھی بیکار ہے۔ یخربون بیوتہم بایدیہم وایدی المؤمنین، اور پھر وہ اجاڑنے لگے اپنے گھروں کو اپنے ہاتھوں سے اور مسلمانوں کے ہاتھوں سے بھی، کیونکہ ان کو اجازت تھی کہ وہ اپنا سامان لے جا سکتے ہیں، یہ اس شرط تھی جو بھی معاملہ ہوا تھا۔ تو وہ اپنے گھروں کے دروازے اور کھڑکیاں اور وہ جناب توڑ پھوڑ کر کے جو بھی چیز ساتھ لے جا سکتے ہوں اس میں سے چوکٹیں نکال کر، اور جو ساز و سامان، تو خود اپنے ہاتھوں سے وہ اپنے مکانات کو گرا رہے تھے، ان میں سے قیمتی چیزیں نکال رہے تھے، اور مسلمان بھی ان کے ساتھ جو ہیں وہ لگ گئے ہیں مدد میں۔ تو یہ عجیب نظارہ تھا کہ جن قلعوں پر انہیں ناز تھا بہت، چشم فلک نے یہ منظر دیکھا کہ ان کو اپنے ہاتھوں سے ڈھا رہے تھے۔ فَاعْتَبِرُوا يَا أُولِي الْأَبْصَارِ، تو پھر عبرت حاصل کرو اے دانش مندو، اے نظر والو، یعنی جنہیں اللہ نے سمجھ بوجھ اور نظر عطا کی ہے۔ وَلَوْلَا أَن كَتَبَ اللَّهُ عَلَيْهِمُ الْجَلَاءَ، اور اگر اللہ نے ان پر جلا وطنی لکھ نہ دی ہوتی، مقدر نہ کر دی ہوتی، لَعَذَّبَهُمْ فِي الدُّنْيَا، تو وہ یقیناً سزا دیتا انہیں دنیا میں، یعنی زیادہ سخت سزا بھی ان کو ہو سکتی تھی۔ وَلَهُمْ فِي الْآخِرَةِ عَذَابُ النَّارِ، آخرت میں ان کے لیے ہے جہنم کا عذاب، اصل سزا تو وہاں پر ہے۔